کس طرح سے لیا جائے گا، کس طرح سے ان کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ جو چیٹنگ ہے وہ نہ ہو. کہا ایچ ایس سی نے بھی ایک ایسی چیز کہہ دی جس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ یونیورسٹیز عمل کر سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جھٹکا سلام. ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد میں روڈز کے اوپر آ چکے ہیں اپنی یونیورسٹی کے خلاف، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آن لائن ایگزام دیں گے کیونکہ ہم نے جو اسٹڈی ہے وہ ساری آن لائن کی ہے لاک ڈاؤن کے دوران، اور ہم کیمپس میں نہیں جائیں گے. اور کیمپس میں کرونا کا بھی ڈر ہے، لیکن وہ باہر روڈز پہ جا کے وہ اسٹرائکس کر رہے ہیں. لیکن کیمپس میں جائیں گے تو ظاہر ہے کرونا کا خطرہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹرائک کے لیے جائیں گے تو خطرہ نہیں ہوگا. یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اسٹوڈنٹس کا موقف ہے اس کے پیچھے میں ایک اسٹرانگ پوائنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں آن لائن پڑھایا گیا، جتنے نان سیریس طریقے سے ٹیچرز نے ہمیں آن لائن پڑھایا، سب نے تو نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ موسٹلی جو ٹیچرز نے ہمیں جس طرح سے نان سیریس طریقے سے پڑھایا، جس طرح سے ہمیں انہوں نے سلائڈس دی، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جو ٹیچرز کی جو فیملیز ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ٹیچر ادھر بھی بزی ہے. اور اس طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے ان کو کنٹینٹ سمجھایا گیا کہ ان کو ایک ایک فائل پکڑا دی جاتی تھی 10 12 15 سلائڈس کی، اور تھوڑا سا اس پہ پریزنٹیشن دے کے ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ بس ٹھیک ہے آپ کا جو کورس ہے وہ اس طرح سے ہوگا. یہ اسٹوڈنٹس کی باتیں ہیں. اگر یہ واقعی یہ باتیں سچ ہیں تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آن لائن جو پڑھانے کا جو سسٹم ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان ایجوکیشن میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ہمارا جو سسٹم ہے آئی ٹی کا جو سسٹم ہے وہ کہاں پہ ہے. کیونکہ بہت سارے ممالک سے ہم بہت پیچھے ہیں ایجوکیشن کے بیچ میں، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ یوز ٹو ہیں، وہاں کے بچے، وہاں کے ٹیچرز یہ آن لائن ایجوکیشن کے یوز ٹو ہیں، اور ان کے پاس ایک پراپر سسٹم ہے، ایک پراپر ڈیٹا بیس ہے، ایک پراپر سافٹ ویئرز ہیں جس کے تھرو وہ اپنے بچوں کو آن لائن پڑھا سکتے ہیں. اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. ہمارے ٹیچرز کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا، ہمارے بچوں کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انٹرنیٹ نہیں ہے. بہت سارے دور دراز کے علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے، بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کا پیکج کرا سکے، یا موبائل اتنے ایڈوانس نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اچھے طریقے سے آن لائن کلاسز لے سکیں. دوسری طرف جو ٹیچرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم نے جو آن لائن کلاسز ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے لی ہیں. ہمارا جو کنٹینٹ تھا وہ ہم نے سلیکٹیو یوز کیا، لیکن افیکٹو ہم نے اس کو وے سے ہم نے اس کو پڑھایا. ہم نے بچوں کو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے پڑھانے کی. اور دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ ہم آن لائن ایگزامس ان سے کیسے لیں، کیونکہ آن لائن ایگزام میں آپ بچے کو روک نہیں سکتے چیٹنگ کرنے کے لیے. اگر آپ اسے وائوا بھی اگر آپ لے لیتے ہو تو آپ کو کیا پتا کہ کیمرے کی دوسری سائڈ پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، بک پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. جب آپ وہ کوئی ٹیچر سوال کر رہا ہے یا کوئی چیز بات کر رہا ہے تو پیچھے کھڑا ہو کے کوئی بک سے وہ دکھا بھی سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اتنی جلدی وہ کس طرح سے دکھائے گا، لیکن پھر بھی جو چیٹنگ کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. جو آپ اسائنمنٹس دیتے ہیں، اگر اسائنمنٹس کی بیسس پہ اگر آپ نے پاس کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسائنمنٹس گوگل کے اوپر ہر کچھ آپ کو مل جاتا ہے وہاں سے، اور آپ جو اسائنمنٹس ہیں وہ ایزیلی آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. سو جو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک اسیسمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ آن لائن کے اوپر ڈیولپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان میں بھی اس طرح کے سافٹ ویئرز نہیں ہیں، یونیورسٹی اس طرح سے اپ ڈیٹ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یونیورسٹی سے کوئی ایسا سافٹ ویئر جنریٹ کریں جس کے بیچ میں وہ جو اپنا جو پورا کنٹینٹ ہے بکس کا وہ اس میں ڈال دیں، اور آن لائن جب وہ ایگزام لیں تو اس میں جو کوشچن آئے وہ ایم سی کیوز ٹائپ آئے یا جو فلنگ دا بلینکس ہے اس طرح کی چیزیں آئیں، اور وہ ایسی ہوں کہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ بیٹھے بیٹھے گوگل کے اوپر وہ سرچ نہ کر سکیں، اور ایک ٹائم پیریڈ ہو اس کے بیچ میں آپ اس کو کر دیں. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ بچوں کو ایگزام کے طور پر ان کو کچھ سوال نامہ، ایک جو ایگزام پیپر جو ہوتا ہے وہ ان کو کوشچن پیپر جو ان کو دے دیا گیا تھا اور ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا کوشچن پیپر ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ اسائنمنٹ کر کے ہمیں سوالوں کے جواب ہمیں دیتے. تو وہ گوگل کے اوپر سب کچھ مل جاتا ہے، آپ وہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں. سو وہ چیزیں کامیاب نہیں ہیں، اس پہ بچے کی آپ نالج کو اسیس نہیں کر سکتے. جس طرح سے کچھ ہوتے ہیں جس طرح سے جو مقابلے کے یا کوئی انٹرویوز کے لیے یا جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اگر جب آپ جاتے ہیں بچے تو وہاں پہ جس طرح سے ان کے لیے وہ کوشچن ایک بنایا جاتا ہے کمپیوٹر بیس، اس طرح کی چیزیں کو یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہماری یونیورسٹیز اتنی جو یونیورسٹی کے ٹیچرز یا جو ہماری یونیورسٹی کی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے کیا وہ اتنے قابل ہیں کہ وہ اتنے شارٹ ٹائم پہ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ایچ اے سی نے اس پہ کیا کہا؟ ایچ اے سی نے بھی ایک ایسی چیز کہہ دی جس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ یونیورسٹیز عمل کر سکتی ہیں، کیونکہ ایچ اے سی نے جو ملبہ تھا وہ یونیورسٹیز کے اوپر ڈال دیا. ایچ اے سی کا کہنا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اوپر ہے کہ وہ ایگزام جو ہیں وہ آن لائن لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکل اس میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کیمپس میں ہی آپ کو کرنے پڑیں گے. ظاہر ہے وہ آپ اس طرح سے آن لائن نہیں لے سکتے. سو ایچ اے سی کا یہ کہنا تھا. لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ
کچھ چیزوں کو حکومت انٹرفیئر کرے. جو ہمارے جو وزیر جو تعلیم ہے شفقت محمود جو بہت فیمس بھی ہو چکے ہیں, ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے, ایچ ایس سی کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. عدالت میں بھی کچھ بچوں نے درخواست دی تھی اور میں آج دیکھ رہا بھی تھا کہ ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو چکی ہے. لیکن اس کو اچھے طریقے سے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آن لائن ایگزامز اگر یونیورسٹیز لیتی ہیں تو اس کا جو کرائٹیریا ہے, طریقہ کار ہے, وہ بہت سخت ہونا چاہیے. کس طرح سے لیا جائے گا, کس طرح سے ان کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ جو چیٹنگ ہے وہ نہ ہو, یہ سب جو سوالات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. لیکن اس طرح سے روڈس کے اوپر جا کے اسٹرائک کرنا, پولیس والے ان کو مارتے ہیں, یہ پولیس والوں کے ساتھ جھڑپیں کرتے ہیں, دروازوں کو ٹکریں مار رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں, دوارے ٹاپ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ نہیں کرتا. اور اگر آپ اس لیے بھی نہیں کیمپس میں جانا چاہتے کہ کورونا کا ڈر ہے, تو یہ آپ باہر جا کے بھی آپ کورونا کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ آب ایل ہمیں مار والا صاحب ہے. خدا حافظ.